کی ہے ماں، ان کے شرف و کرامت کی کیا بات ہے۔ قیامت کے دن حق تعالیٰ پوچھیں گے کیا لے کے آئے ہو؟ کوئی کہے گا الہ العالمین حج لے کے آیا ہوں، فرمایا چلو جنت میں۔ کوئی کہے گا الہ العالمین نمازیں لے کے آیا، فرمایا تم بھی چلو جنت میں۔ کوئی کہے گا الہ العالمین شہادت لے کے آیا ہوں، فرمایا چلو جنت میں۔ چلتے چلتے باری آ جائے گی امت مسلمہ کی ماں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی۔ اب تعالیٰ پوچھیں گے عائشہ ذرا تم تو بتاؤ نا کیا لے کے آئی ہو؟ عرض کریں گی الہ العالمین یہ دوپٹہ اور اس کا پلو پکڑیں گی اور اندر سے چابی نکال کے عرض کریں گی الہ العالمین میرا گنبد خضرا کھول کے دیکھو میں آپ کا محبوب لے کے آئی۔ سبحان اللہ، ذرا سبحان اللہ۔ شان صدیق اکبر پہ قربان میں رازدار رسالت کی کیا بات ہے۔ آخری شعر سنیں اور ہے بھی یہ حاصل کلام۔ ساری خلقت کی رحمت سمیٹے ہوئے اور جس جگہ پر ہے صدیق لیٹے۔ سبحان اللہ، جو جی ہے نا ساری رحمتیں آسمان سے نازل ہو رہی ہیں میرے محبوب کے روضہ اطہر کے اوپر، تو ابو بکر کے اوپر بھی تو نازل ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ حضرت قاسمی صاحب میں تو آپ کی بات کی وضاحت کر رہا ہوں۔ ساری خلقت کی رحمت سمیٹے ہوئے اور جس جگہ پر ہے صدیق لیٹے ہوئے اس محمد کے حجرے پہ قربان میں صلی اللہ علیہ وسلم، اس محمد کے حجرے پہ قربان میں رشک فردوس جنت کی کیا بات ہے۔ اس محمد کے حجرے پہ قربان میں رشک فردوس جنت کی کیا بات ہے۔ کہہ دو سبحان، ساتھ ہی کہہ دو ماشاءاللہ۔ تو میرے محترم پیر طریقت رہبر شریعت اور ضلع بہاول نگر کی عظیم روحانی شخصیت حضرت بھٹو صاحب ماشاءاللہ تشریف لائے۔ اللہ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے اور ان کا سایہ ہمارے سروں پہ تادیر تک قائم و دائم رکھے۔ مولانا معین الدین بھٹو صاحب ماشاءاللہ بڑی نسبتیں ہیں حضرت کی، اللہ ان کے سائے کو تادیر ہمارے سروں پہ قائم دائم رکھے۔ تو میرے محترم سامعین، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا فاروق اعظم ایک دن تھوڑی سی کسی بات میں نا ناراضگی ہو گئی، تو سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا عمر چلو یار معاف کر دو کوئی بات نہیں، کیونکہ وہ اندر کے صاف انسان ہیں۔ ہم چونکہ اندر کے میلے ہیں نا تو ہم کیا کرتے ہیں، نہیں جی میرے تو دل جو کہتے ہیں یہ نہیں کہتے، مگر وہ اندر کے صاف ہیں، اس لیے تو اگر غصہ آ بھی گیا تھوڑی سی بات ہوئی بعد میں راضی ہو گئے ایک دوسرے سے، تو سیدنا فاروق اعظم غصے میں سے فرما دیا کہ نہیں ابو بکر میں نے آپ کو معاف نہیں کرنے کا۔ سیدنا صدیق اکبر حضور کے دربار میں پہنچ گئے اور جا کے عرض کیا اللہ کے محبوب عمر ناراض ہو گئے ہیں، مجھے ان سے معافی لے دیں۔ اور ادھر سیدنا فاروق اعظم جب گھر پہنچتے ہیں احساس ہوا کہ یار ابو بکر نے مجھ سے معافی بھی مانگی اور میں نے ان کو معاف نہیں کیا۔ فوراً وہ بھی دوڑے، میں حضور کے دربار میں پہنچتا ہوں اور حضور سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ مجھے ابو بکر سے معافی لے دیں۔ میں نے یہ حدیث سنائی ہے اگلے جملے کے لیے۔ سیدنا فاروق اعظم حضور کے دربار میں آ گئے اور جا کر جب یہ درخواست پیش کی حضور نے فرمایا عمر کان کھول کے سن لو، میرے یار کے بارے میں مجھے تکلیف نہ دینا۔ حضور اگر عمر سے فرما رہے ہیں تو اگر کوئی آج سیدنا صدیق اکبر کی توہین کرے یا دل کے اندر بغض رکھے، بتاؤ اس کے اوپر حضور کتنے ناراض ہیں؟ مجھے ناراض ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ بہرحال ہم پاکستان کی نیشنل اسمبلی کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، خراج تحسین پیش کرتے ہیں جنہوں نے یہ قانون بنایا ہے۔ اب تو ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ کرے یہ مدت پوری کر لیں۔ کیوں جی ٹھیک ہے نا، ہم کو دعا کرنی چاہیے نا جی۔ ہم کوئی یہ دل میں نہیں رکھتے ہم فلاں پارٹی سے، جو بھی اسلام کے لیے اچھا کام کرے گا ہم اس کو سرائیں گے اور اس کی تعریف کریں گے۔ بھٹو مرحوم نے یہ ختم نبوت والے مسئلے کے اوپر جو کام کیا ہے، میں سمجھتا ہوں انسان گناہگار ہے، شاید اس کا یہ عمل کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ اور اسی طرح پرویز الہی نے بھی یہ ختم نبوت کا خانہ شامل کیا نکاح نامے کے اندر۔ جو مولوی نکاح پڑھاتے ہیں تو پتہ ہے
تو نکاح نامے میں یہ خانہ شامل کیا اور پھر اس کے اوپر پہلے تو پتہ ہی نہیں چلتا تھا. تو میرے محترم سامعین، ہم اس پر انہیں بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں.